ناظرین، جسٹس عمر الطاف بندیال اور دیگر جج صاحبان، معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ دیا اس کیس میں جس میں کہ لندن پراپرٹیز کا ذکر تھا، کیا اہم قانونی نکات تھے؟ آئیے دیکھیں۔ اے ایمان والو، اللہ ہی کے لیے عدل و انصاف پر مضبوطی کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں اور عزیزوں کے، وہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑو، اور اگر تم نے غلط بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ نظر ثانی کی درخواستوں میں یہ قابل اعتراض نقطہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا کوئی عدالت حقائق کو پس پش ڈال کر فیصلہ کر سکتی ہے؟ فل کورٹ کی جانب سے اس کیس کی سماعت 10 ماہ تک جاری رہی، جس میں پٹیشنر کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی اہلیہ معاشی طور پر خود مختار ہیں اور اہلیہ کی لندن کی پراپرٹیز سے پٹیشنر کا کسی قسم کا تعلق نہیں، لہٰذا یہ معاملہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ FBI یہ تحقیقات کرے کہ ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ پٹیشنر اور عدالت سے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ پٹیشنر اور ان کی اہلیہ نے ذاتی حیثیت میں 3 دن تک ٹھوس دلائل دیے۔ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کی شق 51E عوامی عہدہ رکھنے والے افراد سے متعلق بڑی واضح ہے، جس کے مطابق عوامی عہدہ رکھنے والا شخص ایسی صورتحال میں کرمنل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا اگر اس کے بیوی، بچے، والدین یا بہن بھائی کے پاس ایک ایسی پراپرٹی یا اثاثے ہیں جو اس کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے اور جس کا حساب عوامی عہدہ رکھنے والا شخص نہیں دیتا۔ اس کیس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی لندن میں موجود 3 جائیدادوں میں سے 40 آکلیڈ روڈ اور 90 ایڈیلیڈ روڈ پر واقع 2 جائیدادیں 2013 میں اس وقت خریدی گئیں جب پٹیشنر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عوامی عہدے پر تعینات تھے۔ یہ دونوں جائیدادیں پٹیشنر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کی جانب سے ویل سٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کی گئیں۔ یہ تمام معاملہ شکوک و شبہات اور اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے افراد اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی متعلقہ فورمز کے سامنے جواب دہ ہیں تاکہ وہ اپنی اور ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر ججز سے متعلق ایسے شکوک و شبہات دور نہ کیے جائیں جن سے متعلق شواہد بھی موجود ہوں تو اس صورتحال میں عدالتیں نہ صرف اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گی بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی بنیادی ڈیوٹی سر انجام دینے میں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پٹیشنر کا معاملہ FBI کو بھیجنے سے متعلق جو فیصلہ ہم نے دیا، پٹیشنر بھی پہلے دن ہی سے اس موقف پر قائم تھے کہ ان کے بیوی بچوں کا معاملہ FBI کو بھیجا جائے تاکہ لندن کی پراپرٹیز خریدنے سے متعلق سورس آف انکم کا پتہ چل سکے۔ سرینا عیسیٰ نے 18 جون 2020 کو ویڈیو لنک پر دیے گئے بیان میں بھی یہی موقف اپنایا۔ سرینا عیسیٰ نے پہلے یہ موقف اپنایا کہ لندن پراپرٹی سے متعلق FBI نے ان سے کیوں نہ پوچھا، مگر اب وہ یہ موقف اختیار نہیں کر سکتی کہ FBI کا ان سے پوچھ گچھ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی فیصلے سے قبل ہی پٹیشنر نے سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ریفرنس کے خلاف اس عدالت کے سامنے آئینی پٹیشن دائر کر دی۔ مختصر فیصلے میں تسلیم شدہ حقائق کو رد نہیں کیا گیا بلکہ اسے محفوظ کیا گیا۔ یہ تمام انفارمیشن FBI کو بھجوائی گئی تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے۔ CIR آرڈر بیمار ریکارڈ چیئرمین FBI کی رپورٹ کے ساتھ بطور انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروایا جانا تھا، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 209 میں کہا گیا ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ اس معاملے پر کارروائی جاری رکھے یا معلومات کو فائل کرے۔ اس تشریح کے علاوہ مختصر فیصلے کی کوئی اور تشریح کرنا غلط قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ FBI نے تسلیم شدہ معلومات کو مکمل کرنا تھا، یہ تمام انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو مشاہدے کے لیے بھیجی گئی۔ اس تمام منظرنامے کو سامنے رکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس انفارمیشن پر کوئی رائے نہیں دی، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل فنکٹس آفیشیو بن گئی۔ ان نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کے دوران
ایسی اہم معلومات سامنے آئیں جس سے ہمارے اس اکثریتی فیصلے کی تائید ہوئی کہ اس معاملے کو اور لندن پراپرٹیز خریدنے سے متعلق سورس آف فنڈ کے معاملے کو تصدیق کے لیے FBI کو بھیجا جائے۔ سامنے آنے والی معلومات میں سب سے اہم معلومات سرینا عیسیٰ کے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے فورن کرنسی اکاؤنٹ نمبر 053860558001 کے پروکیوریشن اینڈ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی فارم سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، یہ وہی اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے سرینا عیسیٰ نے لندن کی پراپرٹیز خریدنے کے لیے برطانیہ کے مختلف اکاؤنٹس میں 7,37,503 پاؤنڈز اور 17,966 پاؤنڈز کی ٹرانزیکشنز کی۔ 15 دسمبر 2003 کو اس سے متعلق جس فارم پر دستخط کیے گئے، اس پر پٹیشنر اور ان کی اہلیہ دونوں کے دستخط موجود ہیں۔ اس طرح بینک کے اس فارم کے مطابق پٹیشنر کو اس کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق کئی اختیارات مل گئے۔ ان اختیارات میں اکاؤنٹ ہولڈر کی جگہ چیک ایشو کرنا، اکاؤنٹ میں فنڈز ڈپازٹ کروانا، اکاؤنٹ سے فنڈز منتقل کرنے کی ہدایت دینا اور بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق ہدایت دینا شامل ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی فائلز کی بک 4 کے والیوم 3 کے صفحہ 135 پر موجود ہے۔ اسی طرح سرینا عیسیٰ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پٹیشنر کے سابق پارٹنر احسن ظاہر رضوی کی جانب سے 1,25,000 پاؤنڈز کی رقم جمع کروائی گئی۔ 1,00,000 پاؤنڈز اور 25,000 پاؤنڈز کے ان چیکس کی کاپیاں بھی بک 4 میں موجود ہیں۔ اس تمام انفارمیشن کا مطالعہ کرنے کے بعد بینچ جب 20 اپریل 2021 کو صبح 11:30 بجے سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو سرینا عیسیٰ نے بینچ سے گزارش کی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موصول ہونے والا میٹیریل واپس کیا جائے۔ سماعت کے آخر میں پٹیشنر کی جانب سے بھی بینچ کو ایسی ہی درخواست کی گئی۔ سماعت کے دوران ہم میں سے ایک جج نے پٹیشنر سے سرینا عیسیٰ کے اس فورن اکاؤنٹ سے متعلق 3 سوالات کیے، جس اکاؤنٹ کے ذریعے لندن میں پراپرٹیز خریدنے کے لیے 7,37,503 پاؤنڈز اور 17,966 پاؤنڈز کی ٹرانزیکشنز کی۔ پٹیشنر سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کے پاس اس فورن کرنسی اکاؤنٹ کو چلانے کا اختیار موجود ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کا اس فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کا اس اکاؤنٹ سے نکلوائی گئی رقم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس پر پٹیشنر نے کہا کہ وہ ان سوالات کے جوابات ابھی دیں یا کل۔ پٹیشنر کو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اگلے دن تک کا وقت دے دیا گیا۔ 21 اپریل 2021 کو پٹیشنر کی جانب سے ایک دستاویز جمع کروائی گئی جس میں پٹیشنر نے ہاں یا نہیں میں کوئی جواب جمع ہی نہیں کروایا۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا پٹیشنر کا تعلق سرینا عیسیٰ کے فورن اکاؤنٹ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تاہم پٹیشنر کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا، لہٰذا اس معاملے پر مزید کارروائی نہیں چلائی گئی۔ اکثریتی رائے پر مشتمل بینچ نے 5 مئی 2021 کو اپنا اضافی نوٹ جاری کیا، جسے 20 اپریل 2021 کے فیصلے کے ساتھ منسلک کیا گیا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دستاویزات واپس بھیج دی گئیں اور پٹیشنر سے پوچھے جانے والے سوالات پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ پٹیشنر کا پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہ دینا ان کے اس موقف کی نفی کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے معاشی طور پر خود مختار اہلیہ کی لندن پراپرٹیز کی فنڈنگ سے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے۔ حوالے کے طور پر پٹیشنر کا 31 جولائی 2019 کو جمع کروایا گیا ابتدائی بیان بھی اس فیصلے کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لندن پراپرٹیز اور ان کو خریدنے سے متعلق تمام معاملات مالکان کو ہی پتہ ہیں اور پٹیشنر ان پراپرٹیز کا کبھی بھی مالک نہیں رہا۔ پٹیشنر کی جانب سے اسی طرح کا موقف ان کی جانب سے دائر کی گئی ایک آئینی پٹیشن میں بھی اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ لندن پراپرٹیز اور ان کے خریدنے سے متعلق اگر پٹیشنر کو علم نہ ہوتا وہ پوچھے گئے سوالات کا جواب نہیں میں دے دیتے، مگر ان کی جانب سے ایسا جواب نہیں دیا گیا۔ پٹیشنر نے سرینا عیسیٰ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق سوالات کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ پٹیشنر کا اس اکاؤنٹ کے ساتھ تعلق تھا۔ پٹیشنر کا عدالت کے سامنے اپنایا گیا موقف اس سے مختلف تھا۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی جانب سے لندن پراپرٹیز کی ملکیت تسلیم کی گئی، مگر یہاں بنیادی معاملہ ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے ہونے والی فنڈنگ سے متعلق ہی ہے۔ سرینا عیسیٰ کی جانب سے CIR اسلام آباد کو یہ بتایا گیا کہ لندن پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے پیسے ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے برطانیہ ٹرانسفر کیے گئے۔ بینک اکاؤنٹ کے اتھارٹی فارم کے مطابق پٹیشنر کے پاس یہ اختیارات موجود تھے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوانے
یا جمع کروانے کی ہدایات دے سکیں۔ مزید برآں ان کے سابق پارٹنرز کی جانب سے اس اکاؤنٹ میں 1,25,000 پاؤنڈز کی بڑی رقم جمع کروائی گئی۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پٹیشنر نے 5 اگست 2009 کو بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ پٹیشنر کے حلف اٹھانے کے ایک ماہ بعد ان کے پارٹنر کی جانب سے 3 ستمبر 2009 کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں 1 لاکھ پاؤنڈز کی بڑی رقم جمع کروائی گئی۔ عوامی عہدے پر تعیناتی کے بعد پٹیشنر کو پارٹنرشپ فرم سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، اور جب کوئی پارٹنر لا فرم چھوڑتا ہے تو اسے لا فرم کے پیسے میں سے اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ کیا سرینا عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کروائے گئے وہ وہی پیسے تھے جو لا فرم سے علیحدگی پر دیے گئے، یا یہ ٹرانزیکشن کسی اور لین دین کا نتیجہ تھی جو پٹیشنر کے سابق پارٹنر اور سرینا عیسیٰ کے درمیان ہوئی؟ بادی النظر میں یہ تو بھولا پن نظر آتا ہے کہ پٹیشنر کو اس ٹرانزیکشن کا کوئی علم نہیں تھا۔ 25,000 پاؤنڈز کی دوسری ٹرانزیکشن 11 اپریل 2008 کو کی گئی جب پٹیشنر لا فرم میں پارٹنر تھے۔ بادی النظر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ان کے علم میں نہیں تھا، کیونکہ اس میں ان کا تعلق جڑتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کے موقف کے مطابق لندن پراپرٹیز اسی فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے خریدی گئیں، اور یہ پراپرٹیز 2013 میں اس وقت خریدی گئیں جب پٹیشنر پبلک آفس ہولڈر تھے۔ ان حقائق سے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ پٹیشنر کو اس فورن کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق اہم حقائق کا بہت کم علم تھا۔ اس اکاؤنٹ میں آنے والے پیسے کے ساتھ بھی پٹیشنر کا کوئی نہ کوئی لنک تھا، لہٰذا پٹیشنر کے موقف اور سامنے آنے والی نئی معلومات میں تضاد موجود ہے۔ یہ وہ تمام اہم نقطے ہیں جو نئی معلومات کی روشنی میں سامنے آئے، اور یہ سوالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ متعلقہ فورم کے سامنے ان کے جوابات دیے جائیں۔ اگر 19 جون 2020 کے مختصر فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل اپنے ثوابدیدی اختیارات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرتی تو شاید یہ تنازع ختم ہو جاتا۔ تاہم نظر ثانی اکثریتی فیصلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھیجا گیا میٹیریل واپس کرنے کی ہدایت کی گئی، اور متعلقہ اتھارٹیز کو اسکروٹنی سے بھی روک دیا گیا۔ اس میٹیریل کو ہماری جانب سے 2 وجوہات کی بنیاد پر قابل غور سمجھا گیا۔ ایک یہ کہ نظر ثانی اکثریتی فیصلہ ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس بینچ میں موجود دیگر ججز نے بھی اس میٹیریل کا تجزیہ کیا اور اسے سامنے رکھا۔ اس بینچ کے تمام ججز کی جوڈیشل آزادی کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ دستیاب معلومات کی بنیاد پر اختلاف رائے رکھنے والے ججز کی جانب سے رائے دینے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ 5 ججز کے اکثریتی فیصلے میں بینکنگ انفارمیشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا، مگر ان میں سے کسی نے متعلقہ اتھارٹی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اس معلومات پر عمل درآمد نہ کریں، لہٰذا ہم یا سپریم جوڈیشل کونسل اس انفارمیشن کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں۔ پیرا 15I کے مطابق عدالتیں ایسے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہیں جس سے متعلق ایسے ثبوت سامنے آ جائیں جو فیصلہ دیتے وقت سامنے نہ ہوں مگر موجود ہوں۔ اس کیس میں CIR اسلام آباد کی کارروائی کے دوران نئی معلومات سامنے آئی، اور یہ معلومات اس وقت موجود تھیں جب 19 جون 2020 کا مختصر فیصلہ دیا گیا۔ کیونکہ یہ دستاویزات سرینا عیسیٰ کی کانفیڈینشیل دستاویزات تھیں، لہٰذا دوسری پارٹیز کو اس کا علم نہیں تھا۔ 19 جون 2020 کو جب FBI کی تصدیق سے متعلق فیصلہ دیا گیا تو تب CIR اسلام آباد نے سرینا عیسیٰ کے بینکوں سے آرڈیننس کی سیکشن 176 کے تحت معلومات مانگی۔ سرینا عیسیٰ کی جانب سے جمع کروائے گئے دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی کہ پٹیشنر کا سرینا عیسیٰ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ساتھ تعلق موجود تھا، لہٰذا پراپرٹیز کی تصدیق سے متعلق ان دستاویزات پر انحصار کرنا بالکل اہم ہے۔ نظر ثانی اپیل کو منظور کر کے اور سامنے آنے والی نئی اور حقائق پر مبنی معلومات کو قابل غور نہ سمجھ کر نظر ثانی اکثریت نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں سچائی کو قانونی نائسیسٹیز میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہاں اس فیصلے کے آغاز میں موجود آیت کا حوالہ دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ انصاف کرنے کے لیے سچ کو تلاش کرو۔ ججز بطور منصف معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لہٰذا سچ کو تلاش کرنے اور سچ کا سامنا کرنے سے متعلق اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو وہ خدا کے حکم کے خلاف جائیں گے، اور خدا نے اعلیٰ طبقے والوں کو خصوصی رعایت دینے سے متعلق متنبہ بھی کیا ہے۔ ججز بھی عوامی عہدہ رکھنے والے دیگر افراد کی طرح اپنی غلطیوں پر جواب دہ ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایسا میٹیریل موجود ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے
تاکہ پٹیشنر اور عدالت سے متعلق تمام شکوک و شبہات دور ہو سکیں۔ اس تمام منظر نامے میں نظر ثانی کی تمام 9 پٹیشنز مسترد کی جاتی ہیں۔ جسٹس منیب اختر اور دیگر معزز جج صاحبان کا متفقہ تحریری فیصلہ۔ جسٹس منیب اختر نے ایک اور فیصلہ تحریر کیا جس کے چند چیدہ نکات یہ ہیں۔ مجھے 4 ممبرز کے فیصلے کے ایک اہم نقطے پر ایک اعتراض ہے۔ اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس منظور احمد ملک نے بھی دستخط کیے۔ انہوں نے مختصر فیصلے پر بھی دستخط کیے مگر پھر وہ 30 اپریل 2021 کو ریٹائر ہو گئے، اس لیے وہ اس فیصلے پر دستخط کرنے کے مجاز نہیں رہے۔ 4 ممبرز کے فیصلے کے پیرا 55 میں اس معاملے کی وضاحت کی گئی مگر میری نظر میں میرے ساتھی ججز نے انہیں یہ فیصلہ بھیج کے ایک قانونی غلطی کی۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے جسے حل ہونا چاہیے۔ میری نظر میں جب ایک جج ریٹائر ہو جائے تو وہ کسی حکم نامے یا فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل یا کسی بھی متعلقہ فورم نے دستیاب معلومات پر مزید کارروائی کرنے سے نہیں روکا۔ کسی قسم کا تناسب نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی آپریٹو ایفیکٹ موجود نہیں رہا۔ اب نہ ہی 4 ممبرز کا فیصلہ اور نہ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے کا کسی قسم کا کوئی پریسیڈنشل ایفیکٹ موجود ہے اور اس بات پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔